بنو ہاشم میں ایک مشرک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ بہت بڑا طاقتور پہلوان تھا، بہت دلیر پہلوان تھا، جو جنگل میں رہتا تھا جسے عزم کہتے تھے۔ اس جنگل میں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، بڑا ہی مالدار شخص تھا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگل کی طرف نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل کی طرف گئے جہاں رکانہ رہتا تھا۔ رکانہ نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے قریب آیا، کہا آپ محمد ہی ہیں جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین کرتے ہیں؟ آپ وہی ہیں نا جو ہمارے لات و عزیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تو آج دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے خدا میں زیادہ طاقت ہے کہ ہمارے لات و عزیٰ میں۔ آپ اپنے خدا کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں نا، آج دیکھ لیتے ہیں، چلو آ جاؤ کشتی کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رکانہ تو کشتی کرنا چاہتا ہے نا، چل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں چڑھائی۔ رکانہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں اتنا طاقتور پہلوان ہوں، اتنا نامی پہلوان ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہیں مانی، اور محمد عربی ایسے ہی تیار ہو گئے۔ وہ اپنے بڑے زور سے کشتی کے لیے تیار ہوا اور میدان میں آ گیا۔ وہ اپنی لنگوٹ کس کے میدان میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور اس سے کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ دو پل گزرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رکانہ بڑا حیران ہوا، زندگی میں کبھی نیچے نہیں گرا تھا، کسی نے اسے زمین پر نہیں گرایا تھا۔ وہ بڑا حیران کہنے لگا، نہیں، میرے لات و عزیٰ نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں سنبھل نہیں سکا، میں داؤ نہیں لگا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ایک موقع اور دیا۔ پھر دوبارہ کشتی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پل میں پھر اسے زمین پر گرا دیا، پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، نہیں، میں پھر نہیں سنبھل سکا، ایک موقع اور چاہیے۔ آقا کریم نے کہا کہ جا ایک موقع اور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک موقع اور دیا۔ رکانہ نے پھر اپنی طاقت لگائی، پھر اس نے اپنا زور لگایا، داؤ لگانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پھر زمین پر گرا دیا، پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رکانہ بڑا حیران و پریشان، بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد، یہ میری یہاں بکریاں بندھی ہے، جتنی بکریاں آپ کو چاہیے لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رکانہ، مجھے تیرے مال دولت کی ضرورت نہیں، تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ تو رکانہ کہنے لگا، اے محمد عربی، میں مسلمان تو ہو جاتا، میں کلمہ تو پڑھ لیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مدینے کی عورتیں کیا کہیں گی، بچے کیا کہیں گے، میرا جینا حرام کر دیں گے۔ اتنا بڑا پہلوان، ایک تو شکست کھا لی، اوپر سے اسلام بھی قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رکانہ، تجھے تیری دولت، تیرا مال تجھے مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے، اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینے میں تمام صحابہ حیران و پریشان تھے۔ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ آپ عزم کی طرف گئے ہیں۔ وہ حیران تھے، ایسا نہ ہو کہ رکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچا دے۔ آپ ادھر سے عزم کی طرف آ رہے، حضور ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ بیچ میں ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق کے، یا رسول اللہ، آپ کو رکانہ نے کوئی ایذا تو نہیں پہنچایا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ ادھر تو رکانہ رہتا ہے، آپ گئے کیوں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، رکانہ۔ پھر آپ نے اس کا پورا قصہ حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کو سنایا۔ دونوں صحابی بڑے خوش ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، رکانہ کو ہرانے کی طاقت تو محمد عربی میں ہی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول میں بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ کا نبی ہو اسی میں بھی اتنی طاقت ہو سکتی ہے جو رکانہ کو ہرا سکے، اتنا نامی پہلوان۔ اور دونوں صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے زیادہ طاقتور بنا کر بھیجا تھا، بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا تھا، جن کی کوئی مثال ہی نہیں، جن کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا، ایسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا تھا۔ آقا کریم ایسے بے مثال، ایسا بے نظیر بنا کر بھیجا کہ جس کی مثال دنیا کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیاں آپ کو عطا کی اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا تھا۔ پھر کیا رکانہ اور کیا اس کا ٹھکانہ، کوئی دنیا کا ایسا پہلوان، کوئی طاقتور نہیں جو محمد عربی کی پشت زمین پر لگا سکے، کیونکہ اللہ نے سب بنا کر بھیجا بے مثل و بے مثال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے،
اور محمد عربی سے بے مثل و بے مثال ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام اہل و عیال کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین ثم